بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسے پی ٹی آئی کی حتمی پسپائی کہا جائے گا کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی سے نکل کر ورچوئل ریالٹی کی طرف نکل گئی ہے، اور اس کا یہ جو ایک جلسہ، ورچوئل جلسہ، آن لائن جلسہ، یہ ایک عجیب و غریب تجربہ تھا، لیکن در حقیقت یہ عجیب و غریب سے زیادہ مزہ خیز تھا اور پی ٹی آئی کی مکمل پسپائی کا اعلان تھا، اور اس بات کا اعتراف کہ اب پی ٹی آئی زمین پر کہیں جلسہ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس ورچوئل جلسے میں کتنے لوگ شریک ہوئے، یہ ظاہر ہے اپنی تعداد کروڑوں میں بتا رہے ہیں، یہ اربوں میں بھی بتا دیں تو ہمیں کوئی اس پر حیرت نہیں ہوگی۔ ان کا حال دیکھ کر مجھے ایک واقعہ مولانا عبدالحلیم شرر صاحب نے لکھا ہے، یا شاید کسی اور نے لکھا ہے، لکھنؤ کے بانکوں کے بارے میں۔ لکھنؤ میں کسی زمانے میں بانکے ہوا کرتے تھے جن کی ہر بات ٹیڑھی ہوتی تھی۔ مثلا ایک پاجامہ جو پہنا ہوا ہے تو پاجامے کا ایک پائنچہ پورا ہے اور دوسرا جو ہے گھٹنوں کے اوپر ہے، یہ ہے ہی نہیں، اور ایک مونچھ صاف ہے، ایک مونچھ رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے تھے اور چھرا اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کسی نے ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے کی جرت کی تو وہ چھرا نکال کر اس پر پل پڑتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بانکا اپنی مجلس میں بڑ ہانک رہا تھا کہ ہم نے فلاں گاؤں پر حملہ کیا جو ہمارے مخالفوں کا تھا، تو ان کی تعداد زیادہ تھی، ہمارے پاس صرف 100 آدمی تھے، وہ کئی سو تھے، 300-400 تھے، ہم 100 تھے۔ تو ہم نے کیا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 500 ڈھول منگوائے اور ہر ایک آدمی کے گلے میں 5-5 ڈھول باندھ دیے اور کہا کہ سب ڈھولوں کو بجاؤ۔ تو جب پھر 500 ڈھول بجتے ہوئے گاؤں کے پاس پہنچے تو وہ جو گاؤں والے تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے کہ یہ تو بہت زیادہ لوگ آ گئے، یعنی 500 ڈھول بج رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا لشکر ہوگا۔ تو یہ بڑا ہانکی انہوں نے۔ تو مجمع میں ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آج چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کے گلے میں آپ نے 5-5 ڈھول کسی نہ کسی طریقے سے لٹکا دیے، یہ ماننے والی بات نہیں ہے لیکن مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ ایک آدمی نے 5 ڈھول کیسے بجائے؟ ایک ہی وقت میں ایک آدمی 5-5 ڈھول کیسے بجا سکتا ہے؟ بانکی نے چھرا نکال لیا اور کہا کہ اچھا تم مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہو، تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو بیچ میں پڑے لوگ دوسرے، انہوں نے کہا کہ میاں جانے دیں، بچہ ہے، اس کو کیا پتہ، آپ 5 کیا، آپ تو 500 ڈھول بھی بجا سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والے اگر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے سامنے تو یہ بانکوں کی کہانی بھی پیچھے رہ گئی۔ یہ تو ایک آدمی کے گلے میں 10-10 ہزار ڈھول ڈال دیتے ہیں۔ اور مبالغہ، اب اردو لغت میں لفظ ہے مبالغے کا، مبالغے اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، تو اسے مبالغہ مجبوراً مبالغہ ہی کہنا پڑے گا، ورنہ جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں وہ مبالغے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ مثلاً کسی سڑک پر ایک آدمی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکل آئے تو آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، اور ان میں سینکڑوں یوٹیوبر ہیں، سینکڑوں، وہ ہزاروں بلکہ ٹویٹ کرتے ہیں، ٹویٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر فیس بک ہے، پھر اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں، سب پر ایک دہائی مچ جاتی ہے کہ جناب لاہور جاگ گیا، لاہور نے خوف کے بت توڑ دیے، سارا لاہور سڑکوں پر آ گیا، ناقابل یقین مناظر، پنڈی میں ٹیلی فون کھڑک گئے، اس پنڈی میں اجلاس ہونے لگے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے، پریشانی کی لہر دوڑ گئی، سب منصوبے برباد ہو گئے، پورا لاہور سڑکوں پر آ گیا، اور پھر ویڈیو نہیں دکھائیں گے کہ لاہور جو سڑکوں پر آیا وہ کتنے لوگ آئے۔ تو یہ ان کا جو پرسوں ان کا پشین میں ایک جلسہ ہوا، وہ جلسہ کسی کونسل لیول کے لیڈر کا جلسہ بھی نہیں تھا، اتنے کم لوگ تھے، 1200-1500 لوگ تھے، اور 1200-1500 سے زیادہ نہیں تھے، اور وہ بھی ان میں سے بھی اگر آپ افغان مہاجرین کو اور ٹی ٹی پی کو، کیونکہ وہ سارا پشین جو ہے پشتون علاقہ ہے، کوئٹہ سے شمال میں جتنا بھی علاقہ ہے بلوچستان کا وہ سارا پشتون ایریا ہے، پشتونوں کی میجارٹی ہے، یہ علاقہ وہ ہے، یہ جنوبی افغانستان سے ملحق ہے، اور وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ غیر قانونی طور پر مسلسل بارڈر عبور کر کے آتے رہتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی ساری سختی کے باوجود یہ وہاں کچھ خلا ایسے ہیں کہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو افغان مہاجرین کو اگر نکال دیں، ٹی ٹی پی والوں کو نکال دیں، تو پھر اس پشین کے جلسے میں کتنے لوگ رہ گئے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 500-600 آدمی۔ ان کے پختونخوا میں جو جلسے ہوئے ان میں سے ایک جلسہ تو واقعی بڑا تھا، کئی ہزار آدمی تھے، 3-4 ہزار آدمی تھے،
لیکن باقی جلسوں میں جتنے بھی ان کے جلسے ہوئے 12-14 جلسے ہوئے ہیں، کسی میں 500 کسی میں 300 اس طرح ان کے جلسے تھے، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پر جو سما باندھا اور سوشل میڈیا سے بڑھ کر قومی چینل جو ہیں ان پر بیٹھے ہوئے ان کی میڈیا پرسن وہ کیا کہتے رہے، بتاتے رہے کہ بھئی پختونخوا میں تو بس تباہی آ گئی ہے، وہاں تو سونامی نکل آیا ہے، وہاں تو پتہ نہیں عوام یک طرفہ ٹریفک چل گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ایسا سامان باندھا۔ حالانکہ یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ پابندی اگر ٹی وی پر ہے، میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، ٹی وی چینل خود ہی ان کی فوٹیج نہیں دکھاتے، کچھ ازراہ احتیاط نہیں دکھاتے، اور کچھ اس لیے نہیں دکھاتے کہ پول نہ کھل جائے۔ ان کو چاہیے کہ ان کو حکم دیا جائے کہ بھئی آپ نے پی ٹی آئی پختونخوا میں جتنے بھی جلسے کیے ہیں، پی ٹی آئی نے پچھلے مہینے میں 12-13 کا تو میرا اندازہ ہے، اتنے جلسے تو انہوں نے کیے ہیں یا 10-12 کیے ہوں گے، تو ان سب جلسوں کی فوٹیج جو ہے وہ دکھائی جائے، سامنے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، جہاں جہاں سے لوگوں نے ان کی وہ ریکارڈنگ کی ہے وہ دکھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی مقبولیت ہے۔ اسی طرح اب 10-12 دن پہلے کی بات ہے، زمان پارک میں 12 موٹر سائیکل سوار، 13 نہیں تھے 12 تھے، 11 بھی نہیں تھے، 13 بھی نہیں تھے، 12 موٹر سائیکل انہوں نے ایک ریلی نکالی اور زمان پارک پہنچے، تو اس روز بھی وہ یعنی انہوں نے غول گپاڑا کیا کہ جیسے وہاں پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے، اور وہ لاہور نے پھر بتوں کے خوف توڑ دیے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے محاورے الٹے پلٹے ہوتے ہیں، خوف کی زنجیریں، خوف کے بت سب کچھ توڑ دیے، اور زمان پارک میں لوگوں کا، نوجوانوں کا ہجوم ہو گیا، موٹر سائیکلوں کی ریلیں آ رہی ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، سڑکیں بھر گئی ہیں، ہر طرف یہی نظارہ ہے، لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حامی اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے نکل آئے، اور جناب صورتحال کا پنڈی والوں نے نوٹس لے لیا ہے اور نواز شریف کو فون کیا ہے، جھاڑ پلائی ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف عوام تو سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تم کیا لینے پاکستان آ گئے، اور نواز شریف جو ہیں اب وہ واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ موٹر سائیکلوں کی اتنی بڑی ریلی لاہور کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی، تمام ماضی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، بتوں جب یعنی ہر ایک ریکارڈ جو تھا وہ بتوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جتنے بت ٹوٹے اتنے ہی ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے۔ تو اب یہ آن لائن جلسہ جو ہے اس کا بھی یہی انہوں نے کئی دن تک انہوں نے دنگا مچانا ہے کہ جناب کروڑوں افراد نے شرکت کی ہے، کروڑوں افراد نے دیکھا۔ میرا خیال ہے ان کو کروڑوں نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو اربوں کہنا چاہیے تھا۔ دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ 8 ارب افراد نے یہ جلسہ دیکھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، واشنگٹن، دنیا کے ہر بڑے اہم شہر میں جو پاکستان پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، تو وہاں جناب صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ بائیڈن نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی ہے کہ اب کیا ہوگا، اتنے بڑی تعداد میں عوام نے ان کا ورچوئل جلسہ دیکھا ہے۔ حقیقت ساری اتنی ہے کہ انہوں نے یہ بھانپ لیا ہے کہ گراؤنڈ پر ان کے جلسے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے جلسے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بھئی اجازت ہی نہیں ہے تو آپ نے پھر پختونخوا میں یہ 10-12 جلسے کیسے کیے جن میں آپ کے مطابق کروڑوں عوام نے شرکت کی، اور وہ زوب میں آپ نے، یہ پشین میں آپ نے کیسے جلسہ کر لیا، زوب میں آپ نے کیسے جلسہ کر لیا، جہاں ہر جلسے میں بلوچستان کی کل آبادی سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ تھی، تو میرے خیال ہے پشین میں 3.5-4 کروڑ افراد نے تو ضرور جلسے میں شرکت کی ان کے پیمانے کے مطابق۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ اجازت نامہ مانگنا پڑتا ہے۔ ظاہر الیکشن کمپین جب ہوگی تو پھر ریلیکسیشن ہوگی۔ ابھی فی الحال جو پورے پاکستان میں ایک قانون ہے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے تو اجازت لے کر کرنا ہے۔ جب یہ اجازت نامہ مانگتے ہیں تو کچھ شرطیں وغیرہ لگاتے ہیں ہر پارٹی پر، اور جلسے کی اجازت مل جاتی ہے۔ جیسے پختونخوا میں ان کو جلسے کی اجازت ملی ہوئی ہے، جلسے کر رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی جلسوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ یہ اس کو آڑ بنا کر کہ جناب انہوں نے پابندی لگا دی ہے، پابندی پی ٹی آئی پر لگا دی ہے، 100% جھوٹ کی پابندی پی ٹی آئی پر لگا دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، پی ٹی آئی پر سختیاں ہیں، لیکن جلسہ کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے جلسے کیے ہیں، لیکن پنجاب میں ان کے جلسے گئے ہیں بری طرح فلاپ، اور ان کو جو رپورٹیں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب میں ہمارے جلسے جو آئندہ ہوں گے وہ بھی فلاپ ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایک وہ اپنے آپ کو ایک کور دیا ہے، کور یہ دیا ہے کہ چونکہ ہمارے جلسوں کو ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے۔ کل یہ لطیف کھوسا شامل ہوا پی ٹی آئی میں، تو پی ٹی آئی کے 1-2 رہنما اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے،
آئے بھی اور گئے بھی، کسی نے نہیں پکڑا۔ بات یہ ہے کہ جن افراد کے نام 9 مئی میں ہیں ان کو تو معافی نہیں ملے گی، ان کی پکڑ دھکڑ تو ہوگی، لیکن باقی جو قیادت ہے وہ آئے۔ اب لطیف کھوسہ صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو کے یہ کریں جلد سے، ان کو تو نہیں گرفتار کیا جائے گا کیونکہ یہ تو 9 مئی میں شریک نہیں تھے، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اعتزاز احسن ان کو بھی شامل کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں۔ اچھا، یہاں لطیف کھوسہ کا ایک ٹریجڈی میں دیکھ رہا تھا کہ لطیف کھوسہ بہت جونیئر ہے اعتزاز احسن کے مقابلے میں۔ آج سے چند سال پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ کو لطیف کھوسہ کا نام کہیں بہت پیچھے نظر آئے گا، اعتزاز احسن کا نام جو تھا وہ زیادہ نظر آئے گا۔ لیکن پچھلے 6 7 8 مہینوں سے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی جوڑی کچھ اس طرح سامنے آئی کہ آہستہ آہستہ لطیف کھوسہ حاوی ہوتا گیا، اعتزاز احسن دبتا گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ رہنما لطیف کھوسہ ہے، اعتزاز احسن کی حیثیت ایک شامل باجا یہ لطیف کھوسہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے کے زیادہ کچھ نہیں رہی۔ تو بہرحال اب کھوسہ صاحب شامل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں، تو اعتزاز احسن جو ہے شامل باجا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ شامل باجا دولہے کے بغیر تو نہیں سجتا نا، وہ یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی کہ لطیف کھوسہ پی ٹی آئی میں ہو اور اعتزاز احسن وہ خلا میں ہو۔ اب پی ٹی آئی کی جو بڑی امیدیں ہیں کہ لطیف کھوسہ کے آنے سے پتہ نہیں پنجاب میں کوئی نیا انقلاب آ جائے گا، کیا کوئی لطیف کھوسہ انقلابی لیڈر ہے یا کیا وہ عوامی رہنما ہے؟ وہ تو بار کا الیکشن نہیں جیت سکتا کوئی اپنے بہا پر جب تک وہ کسی گروپ میں شامل نہ ہو۔ کتنی مرتبہ یہ بار کا الیکشن جیتا ہے، کتنے ووٹ لیے اس نے اپنے حلقے میں، یہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اسی طرح کا جھوٹ اور کا طوفان مچانے میں یہ بھی اس نے بھی مہارت حاصل کی ہے، اور اصل کے ساتھ جو لطیف کھوسے گا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا جو ہے وہ ہے مال کمانے کا۔ وہ اس طرح کہ یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کر اس نے عمران خان اور پارٹی کے دوسرے رہنماؤں کے مقدمات لڑنے کے لیے وکیلوں کا جتنا سیکشن ہے اس نے ٹیک اوور کرنا ہے، اور پھر ہر وکیل کی فیس معاملات سارے کھوسہ کے ذریعے طے ہوں گے۔ ظاہر ہے یعنی عمران خان پر 6 7 مقدمات تو ایکٹیولی چل رہے ہیں نا، ویسے تو اس پر مقدمات زیادہ ہیں، لیکن توشہ خانہ کا کیس ہے، نیب والے کیس ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ملک ریاض والا کیس ہے، پھر اس کے علاوہ 1 2 کیس اور ہیں، پھر یہ سائفر کا ہے، پھر 9 مئی کا ہے، یہ 5 6 7 کیس ایسے ہیں جو ایکٹیو ہیں۔ تو ان کیسوں میں عمران خان کو 20 25 وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس سے کم وکیل اس کو بارہ نہیں کھاتے۔ تو اب اس محکمے کا انچارج ہو کہ لطیف کھوسہ، اور فیسوں کا جو سارا ہے گویا دوسرے معنوں میں یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کے ایک مالیاتی شعبے کا انچارج بن گیا ہے۔ تو مال و زر کمانے کے یہ بہت شوقین ہے، ججوں کے ساتھ مل کر بھی یہ مال کماتا رہا ہے، مقدمات میں ہیرا پھیریاں بھی کرتا رہا ہے، ایف آئی آر تک کے متن میں اس نے تبدیلیاں کی ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ تو اب یہ یہاں بھی رہ کر پیسہ کمائے گا، اور اس پیسہ کمانے کو اس نے کہا ہے کہ یہ میری عبادت ہے۔ جس طرح وہ جو کھوسہ تھا، وہ جو ریٹائر جج ہو گیا سپریم کورٹ کا جج تھا، اس کا کیا نام تھا، وہ بھی حرام کھانے کو عبادت قرار دیا کرتا تھا۔ حرام اس طرح کھاتا تھا کہ قتل کا مجرم اگر ایک لمبی رقم 1 یا 2 ٹرک لے کر آئے، وہ جو ٹرکوں والا معاملہ ہے نا، ٹرکوں والی سرکار تو یہ مظہر مشہور ہو گیا، مظاہر علی نقوی مشہور ہو گیا، لیکن اصل ٹرکوں والی سرکار یہ کھوسہ تھا، آصف سعید کھوسہ کیا نام تھا اس کا۔ تو اگر 2 ٹرک لے اور قتل کے ملزم بری، یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ قتل کے جتنے مجرم اس آصف کھوسہ اس نے بری کیے، پاکستان کے سارے سپریم کورٹوں کو ججوں نے مل کر نہیں کیا۔ آخر کیا راز ہے؟ یہ اس میں کوئی چکر تھا بہت بڑا جس کو توہین عدالت کے ڈر سے لوگ نہیں اٹھاتے رہے، اب وہ چلا گیا ہے۔ تو لیکن اب بھی اس طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ معاملات کی توجہ، معاملات اتنے پھیلے ہوئے ہیں، اب ہر کیس پر کیسے توجہ مل سکتی ہے۔ تو ویسے جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے خود مانا کہ میں نے جو نواز شریف صاحب کو سزائیں دی تھی تو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں ایوان صدر پہنچایا جائے گا، پہلے توسیع دی جائے گی، پھر تمہیں پاکستان کا صدر بنایا جائے گا۔ وہ نہ صدر بنا، نہ اس کو توسیع ملی، صرف اس کے حصے میں جوتے آئے، اور یہ لطیف کھوسہ جو ہے یہ بھی اپنے حصے کے جوتے کھانے کے لیے آ گیا ہے۔ تو اکیلے سے جوتے نہیں کھانے چاہیے، اعتزاز احسن کو بھی ساتھ لے لینا چاہیے، وہ بھی اس کا جونیئر پارٹنر آج کل بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک طرف یہ امریکہ سے آزادی کے نعرے لگائے انہوں نے کل بھی، اور دوسری طرف امریکہ میں اپنی لابینگ تیز کرنے کے لیے ایک بھارتی خاتون کی خدمات حاصل کی ہیں، کرشنا مورتی نام کی وہاں ایک سینیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ
5 سینیٹر اور ایک نام باب ہے، پتہ نہیں دوسرے کون سے، اس سے غرض نہیں کیا نام ہے، لیکن 6 امریکی سینیٹروں کے ساتھ انہوں نے لابیوں کا معاہدہ کیا ہے، اور اس کی رقم جو ہے اب سامنے نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے بہت بڑی رقم ہو گئی۔ وہ کرشنا مورتی جو ہے وہ کوئی 50-60 لاکھ روپے لے کر تو اس کی لابینگ بھی نہیں نہ آئی ہوگی۔ کروڑوں کا معاملہ ہے، 6 افراد شریک ہوئے ہیں اور 6 افراد کو کروڑوں کے حساب سے پیسے ملیں گے، اور یہ عمران خان کے لیے لابینگ کریں گے۔ اور ان کے ساتھ وہ جو ڈاکٹر وقار ہے، اور پھر ایک سجاد برقی جو ایک غدار کا بیٹا ہے، اس کا جو برقی جنرل برقی تھا، یہ اس کا بیٹا ہے کہ پتہ نہیں بھتیجا ہے۔ اور ان کے ہاں ویسے بھتیجوں بیٹوں کے میں فرق پتہ نہیں چلتا کہ کون بھتیجا ہے کون بیٹا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سجاد برقی، وہ جنرل برقی جس نے لاہور میں غنڈہ گردی کی بنیاد رکھتے ہوئے لوگوں کے پلاٹوں پر، اپارٹمنٹس پر، مکانوں پر، رقبوں پر قبضے کیے تھے اور راتوں رات کروڑ پتی ہو گیا تھا، ایوب خان کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ تو یہ خیر سارا خانوادہ ماشاءاللہ ایک ہی ہے۔ تو اس خانوادے کی ایک مثال وہ خاتون کی آپ نے دیکھ لی، وہ جو مشال یوسف زئی ایک خاتون تھی، وہ سپریم کورٹ میں آ گئی۔ اس کو قانون کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جب جج فیصلہ لکھواتا ہے تو کوئی کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی، اور اس کو اس قانون کا بھی نہیں پتہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر صرف وہی وکیل بول سکتا ہے جو سپریم کورٹ کا وکیل ہو، نہ کہ ہائی کورٹ کا وکیل ہو۔ خیر قانون سے ناواقفیت تو اس کی ظاہر ہو گئی، لیکن دوسری جو اس سے بڑی بات وہ تھی، اس نے جھوٹ بولا، اتنا بڑا جھوٹ جتنا یہ بنی گالا کا رقبہ ہے نا، اس سے بھی بڑا جھوٹ اس نے بولا کہ اس نے کہا کہ جناب میں تو پتہ نہیں کیا میرے اعزازات ہیں، میں قائد اعظم کالج لاء کالج پشاور کی اسٹوڈنٹس یونین کی 3 مرتبہ صدر رہی ہوں، 3 مرتبہ۔ اس کا ریکارڈ بھی تو کوئی ہوگا نا۔ اچھا، اس کو جھوٹ بولتے ہوئے یاد ہی نہیں رہا کہ اسٹوڈنٹ یونین پر تو ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک پابندی ہے، کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک پاکستان کے کسی تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹ یونین کا کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا۔ تو پھر یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بھٹو کے دور میں اسٹوڈنٹ یونین کی صدر بنی ہوگی 3 بار، 1976، 75، 77 میں اس وقت الیکشن ہوا ہوگا، تو اس وقت اس نے الیکشن لڑا ہوگا اور 3 مرتبہ الیکشن جیتا ہوگا۔ تو بھٹو اس دور کو 30-35 سال وہ نکالیں، 23 سال یہ نکال لیں، تو یہ تو تقریباً بن جاتے ہیں 55، 56، 57 سال۔ تو کیا مشال یوسف زئی کی عمر اتنی ہے 50-60 سال؟ میرے تو خیال ہے کہ وہ نسبتاً جوان خاتون ہے۔ وہ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے، موصوفہ نے، یا بعد کے دور میں، پتہ نہیں کس کے دور میں، مشرف کے دور میں اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ہے۔ ضیاء الحق کے دور سے غالباً ضیاء الحق نے پابندی 80 کے بعد ہی لگائی تھی، 1980 کے بعد ہی لگائی تھی۔ تو یہ اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی جب اس نے وہاں 3 مرتبہ اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑا اور جیتا۔ اب اس جھوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید قائد اعظم کالج میں کبھی پڑھی ہی نہیں ہوگی، یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے، کیونکہ کسی بھی لاء کالج میں کوئی اگر پڑھا ہو تو اسے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا وکالت نامہ چلتا ہے، اور ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کا وکالت نامہ چلتا ہے۔ اور پھر جب خاص طور پر جب وہ فیصلہ لکھوانا شروع کر دیں، آرڈر لکھوانا شروع کر دیں، تو پھر کوئی وکیل چاہے سینئر ہو، چاہے جونیئر ہو، چاہے کسی فریق کا ہو، چاہے آزاد ہو، وہ نہیں بول سکتا، اجازت لے کر بھی نہیں بول سکتا، کوئی اجازت لیتا ہی نہیں ہے۔ اور آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا کہ جب عدالت حکم نامہ لکھوا رہی ہو تو کوئی وکیل اٹھ کر اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کرے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ یا چیئر پرسن ہونے کا جو الیکشن جیتنے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، بلکہ قائد اعظم لاء کالج میں پڑھنے کا دعویٰ بھی اس کا جھوٹا لگتا ہے، کیونکہ اس کو قانون کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور پی ٹی آئی میں جو بھی جاتا ہے وہ جھوٹ بولنے کا چیمپئن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے اور آپ مزہ لیجیے اس جلسے کا، جس میں میرے حساب سے کچھ 27 ارب عوام نے شرکت کی ہے۔ 27 ارب سے کم اگر آپ گنتی گنیں گے تو آپ پر لفافہ ہونے کا الزام لگے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔